السلام علیکم دوستوں، میں کے نیادی کماڈو۔ آج کے میرے موضوع کے نام ہے فقہ کی کیا ضرورت ہے۔ سوال: کیا کسی ایک امام کی تقلید جائز ہے؟ قرآن اور حدیث کی موجودگی میں فقہ کی کیا ضرورت ہے اور کسی ایک امام کی فقہ کو کیوں اختیار کیا جائے؟ جواب: یہ بیچ کا سوال بہت دلچسپ ہے کہ قرآن و حدیث کی موجودگی میں فقہ کی کیا ضرورت ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں۔ جب آدمی قرآن اور حدیث پر غور کرے اور اس کا مدعا سمجھنے کی کوشش کرے اور اسے وہ یہ معلوم کرے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الواقع ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے راہ عمل کیا ہے، تو اسی چیز کا نام فقہ ہے۔ یہ پوچھنا کہ فقہ کی کیا ضرورت ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے اور حدیث پر غور کرنے کی کیا حاجت ہے۔ اب دیکھیے کہ اصطلاحاً فقہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص قرآن و حدیث میں اتنی نظر پیدا کر لے کہ وہ خود مسائل کے انضباط کر سکے۔ نہ ہر ایک کے پاس اتنا وقت ہے اور نہ ہر ایک میں اتنی صلاحیت ہے۔ کچھ اللہ کے بندوں نے دین کا فہم حاصل کرنے اور پھر اسے ایک مفصل اور مرتب صورت میں پیش کرنے میں عمریں کھپا دیں۔ انہوں نے قرآن پر غور کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جملہ احوال پر غور کر کے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جو عمل تھا اسے معلوم کر کے، اور تابعین کے جو فتوے دیے تھے ان سب کو جمع کر کے شریعت کے جملہ احکام و مسائل منقع کر کے نکالے اور انہیں ایک جامع شکل میں پیش کر دیا۔ یہ ایک عظیم و شان کارنامہ ہے جو انہوں نے انجام دیا ہے۔ اس طرح انہوں نے محنت کر کے بے شمار لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ آج لوگ ان کی عظیم خدمات کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ ان پر تنقیدیں اور اعتراضات کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص خود علم نہ رکھتا ہو اور اس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل معلوم کر سکے، اسے چاروں نہ چار بہرحال کسی نہ کسی پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اس کا کام ہے کہ جو شخص علم رکھنے والا ہے وہ اسے پوچھے۔ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ علم رکھنے والے ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 43۔ اس میں کوئی حرج نہیں اور گناہ کی بات نہیں ہے۔ البتہ ایک آدمی جس کے اندر احکام منضبط کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور وہ قرآن و حدیث پر غور کر سکتا ہے، اس کے پاس مسائل معلوم کرنے کے ذرائع ہیں، اس کے لیے اس طرح کی تقلید درست نہیں ہے جس طرح کی تقلید عوام کے لیے ہے۔ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی فقہ کے مسئلے سے پہلے یہ اطمینان کر لے کہ اس کے دلائل کیا وزن رکھتے ہیں اور کہاں تک قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ اگر دلائل سے اسے یہ محسوس ہو کہ فلاں مسئلے کے دلائل کمزور ہیں تو اس کے بعد جان بوجھ کر اگر وہ اسی کی پیروی کرے گا تو غلط کرے گا۔ آپ دیکھیے جو لوگ مقلد گروہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ایک مسئلے میں اپنی تقلید کے دلائل دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس فقہ کے یہ مسئلہ اس بنا پر درست ہے۔ یہ دلیل دینا بجائے خود یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اندھے مقلد نہیں بلے متبع ہیں۔ پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ اس بات سے کہ کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی پیروی کرے یا ثناء اللہ کی تقلید کرے یا امام بخاری رحمۃ اللہ یا ابن تیمیہ یا مولانا ابراہیم سیالکوٹی کی تقلید کرے، بہرحال جو شخص علم نہیں رکھتا اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کسی صاحب علم کی بات سنے اور اس پر عمل کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔